نے خراب کر دیا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر ان کو خراب کیا ہے تو بڑی بہنوں نے کیا ہے۔ خود جوان ہوتی ہیں، یار بھی رکھا ہوتا ہے، اور جب یار سے ملنے جانا ہوتا ہے تو چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جاتی ہیں تاکہ گھر والے کچھ غلط نہ سمجھے۔ پھر چھوٹے بھائی کو ہمراز بنا کر عشق کا ناٹک کرتی ہیں اور یار کی گود میں جب بیٹھتی ہیں، اور چھوٹا بھائی بیچارہ یہی سمجھتا ہے کہ میری باجی سچا پیار کرتی، کبھی ہماری عزت خراب نہیں کرے گی۔ پھر یار کے گھر پہنچتے ہی بھائی باہر بیٹھ جاتا ہے اور باجی کے سچے پیار کی آوازیں سنتا ہے۔ سارا پیار بھائی بھی سمجھ چکا ہوتا۔ جب باجی اندر سے بکھرے بالوں کے ساتھ، خراب لپسٹک اور پھولی ہوئی سانسوں سے کمرے سے باہر آتی ہے، پر گھر میں جھگڑے پھر اسی باجی کو دیکھ کر بھائی کو بھی کچھ ہونے لگتا ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز عورت ہے، چاہے وہ باجی، بہن، بیوی، خالہ، چاچی، ممانی، پپی یا کوئی اور ہی کیوں نہ ہو، وہ خوبصورت ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے جن کو ہم ایک نظر میں دیکھتے یا کسی انجان جگہ دیکھ کر 2 نمبر یا ٹیکسی کہہ دیتے ہیں، اس کی جگہ ہماری کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، یا شاید ہماری گھر کی عورت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ طلب تو سب میں ہوتی ہے، دل بھی سب میں ہوتا ہے۔ اب خود سوچیں، ادھی رات کو بیوہ امی نظر آئے تو اب کیا سوچیں گے؟ کس کے لیے کپڑے بدلے جا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے رات کے اس وقت اس تیاری کی؟ بس میری نظر میں 2 ہی وجہ ہیں، یا تو وہ کسی یار کو خوش کر کے آئی ہیں اور پسینے کی وجہ سے کپڑے بدلے جا رہے ہیں، یا پھر کوئی آنے والا ہے جو اس ملکہ حسن سے ملاقات کرے گا۔ عید ایک ایسا تہوار ہے جہن بیٹا بھی خوش ہوتے ہیں۔ ان سب کی خوشی اصل ہوتی ہے، بس خوش ہونے کی وجہ الگ الگ ہوتی ہے۔ بچے تو نئے کپڑے اور پیسوں کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہنوں کو خوشی ہوتی ہے کہ آرام سے ڈیٹ پر جائیں گی اور پورے مہینے کی کمی اور کھجلی مٹائیں گی۔ وہاں بھائی اسی لیے خوش ہوتے ہیں، ایک تو گھر کی جوانی کے رنگ دیکھنے کو ملیں گے، اور اوپر سے گھر کی عورتیں جو گلے لگ کر عید بھی ملتی ہیں۔ یہ کہانی میں بڑی بدتمیزی والے انداز میں لکھوں گا، آپ لوگ پڑھ کے بتائیے گا کہ کون سی فینٹیسی پڑھ کر آپ کو اچھا لگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں نے جب سے اپنی ہوش سنبھالا ہے، اپنے گھر میں اپنی امی اور 2 بڑی بہنوں کو ہی گھر میں دیکھا ہے۔ ہم لوگ دیپال پور خاص کے شہر میں رہتے ہیں، اور یہاں ایک سوسائٹی میں 120 گز کے مکان میں رہتے ہیں، جس میں 3 کمرے اور 1 لانچ تھا۔ ایک کمرہ میری امی کا، ایک میری دونوں بہنوں کا، اور ایک میرا کمرہ تھا۔ ہمارے ابو ہفتے میں بس 2-3 دن ہی گھر ہوتے تھے، اور اس کے بعد امی کو پورے ہفتے کے جیب خرچ دے کر چلے جاتے تھے۔ ویسے تو میری امی بہنیں باہر جاتے ہوئے پوری طرح سے عبایا ایسے پہنتی تھی کہ دیکھنے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ گھر میں بنا دوپٹے کے بس ٹی شرٹ پجامے میں گھومتی ہوں گی۔ میں نے کبھی اپنے گھر کسی رشتہ دار کو اتے نہیں دیکھا، نہ ہی ہم کہیں کسی کے گھر جاتے تھے۔ بس گھومنے پھرنے امی ہمیں اکثر خود سے جہاں لے جاتی وہاں ہم چلے جاتے۔ ویسے تو میں اپنے گھر کو سب گھروں کے ماحول کی طرح عام ہی سمجھتا تھا اور اپنے علاقے کے قریبی اسکول میں پڑھائی کرتا تھا، لیکن مجھے حقیقت تب عیاں ہوئی جب میرے ہاتھ میں بھی ایک موبائل آیا۔ ادھر میں بتاتا چلوں، میری دونوں ہی بہنوں نے میٹرک کے بعد پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا تھا اور امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھیں۔ لیکن ایک چیز جو مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ کہ میں نے ہمیشہ امی بہنوں کے ہاتھوں میں مہنگے مہنگے موبائل دیکھے تھے، جس سے وہ ہمیشہ
टिक टॉक और इंस्टा जैसी सोशल साइट्स पर ऑनलाइन रहती थीं। वैसे तो आम तौर पर हमारे घर में खाना घर में ही बनाया जाता, लेकिन जब अब्बू आते तो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ जो मैं आपको बताता चलूं। मेरी अम्मी बहनें घर के मैं खुले कपड़े पहनती थी। अब्बू जब भी घर आते थे वो हम सबसे ही गले लगकर सलाम करते थे। मुझे तो बस नॉर्मल ही माथे पर चूम कर सलाम करते थे, लेकिन अम्मी से जब गले मिलते थे तो साथ शरारत भी करते। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने उनको अपनी बहनों से भी ऐसी हरकतें करते देखा था, क्योंकि मैं ये सब बचपन से देख देख कर बड़ा हुआ था, इसलिए मुझे तो ये सब भी नॉर्मल लगता था। अब्बू की कुछ और हरकतें मैं आपको बताता चलूं, जो मैं अपनी मासूमियत के दौर में नॉर्मल समझता था। हम लोगों के सामने अम्मी के टी शर्ट के अंदर से शरारतें करते और उनके पीछे खड़े होकर उनसे शरारतें करते, और कभी उनकी कमर पर हल्का सा शरारती थप्पड़ भी मारते। ये सब काम अब्बू सिर्फ अम्मी के साथ नहीं बल्कि बहनों के साथ भी करते थे, जो जवाब में अम्मी की तरह ऐसी हंसती थी जैसे मजाक हो। अब्बू का खुलेआम घर में टांगे खोलकर बैठना और खारिश करना जैसे कोई बुरी बात ही नहीं। अक्सर तो मेरी बहनें भी उनसे शरारतें कर लेती थीं। यही हरकतें देख देख कर मैं भी नादानी में अम्मी और बहनों के साथ ऐसी हरकतें शुरू कर चुका था, जिस पर वो कुछ नहीं कहती थीं। मुझे मेरा स्कूल दोपहर का होता था, तो मैं रात को देर तक जाग कर सुबह देर से उठता था और फिर स्कूल के बाद शाम में घर आता था। इसलिए मुझे अपने पीछे घर में होने वाली हरकतों का कोई इल्म नहीं था। लेकिन जब मुझे स्कूल में मेरे एक दोस्त ने अपने मोबाइल पर एक टिकटॉक के अकाउंट की वीडियोस दिखाएं, तो मैं तो हैरान हो गया। 1 मिलियन फॉलोअर वाले इस अकाउंट को जो औरतें चलाती थीं, वो और कोई नहीं बल्कि मेरी अम्मी और बहनें थीं। पर क्योंकि उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, इस वजह से कोई भी आज तक उनकी शनाख्त नहीं कर पाया था। पर मैं तो उनका सगा था, अपनी घर की औरतों को खूब पहचानता था। दोस्त के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे अंदर बढ़ने वाले तजस्सुस की वजह से मैं आज जल्दी घर आ गया, यही सोचकर कि आज तो अब्बू भी हैं, उनसे ही ये सब शिकायत लगाऊंगा। पर जब मैं घर आया तो घर का माहौल ही अलग देखा मैंने। जो बहनें अपना कमरा बंद करके रखती थीं और मुझे भी कमरे में नहीं जाने देती थी ज़्यादा, अभी दोपहर के वक्त ना सिर्फ बहनों का कमरा बल्कि अम्मी के कमरे का दरवाज़ा भी खुला था। वैसे तो अम्मी भी जब अब्बू घर पर होते थे और कमरे में होते थे अपना दरवाज़ा बंद रखती थी, लेकिन आज दोपहर के वक्त सबके दरवाजे खुले थे। अंदर का हाल कुछ यूं था। मेरी बाजी अपने कमरे में अपी के साथ टिकटॉक वीडियो बना रही थी, जिसमें वो अपने मोबाइल कमरे से वीडियो बनाते हुए कभी एक दूसरे के साथ कैमरे के सामने शरारत मार रही हैं, बस अपनी जवानी दिखाकर हम जैसे ठिड़कियों को मज़ा देती हैं, और बदले में हमारे लाखों में व्यूज़ से उनको उसके पैसे मिलते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ, जालिम, उनके घर के मर्दों को तो घर बैठे बैठे ही पैसा मिल जाता होगा। अपने घर की औरतों के बारे में ये लफ्ज़ सुनकर मुझे वाकई लग रहा था जैसे ये सब सच है। बहन ने मुझे देखकर हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। सोचा अम्मी अब्बू के कमरे में जाता हूँ, पर वहाँ जाने पर तो अलग ही माहौल था। उससे भी ज़्यादा जो मैं सोच सकता था, सामने एक बिस्तर पर लैपटॉप खोला हुआ था जिसमें ऐसा चल रहा था, और उधर मेरे अब्बा बिल्कुल बेपर्दा लग रहे थे कि सब कुछ लाइव बैठे थे और उनकी गोद में अम्मी टी शर्ट पजामे के साथ बैठी थी।
ابا کبھی ان سے شرارتی کرتے ہوئے کیمرے کے سامنے دیکھتے جس پر لوگ ان کو بہت سے تحفے بھیج رہے تھے۔ اس وقت امی نے مجھے دیکھا تو اشارے سے گیٹ بند کرنے کو کہا، لیکن ابا نے امی کو کہا کہ اس کو کھڑے رہنے دو اور دیکھنے دو جو کچھ ہو رہا ہے۔ میں وہیں کھڑا رہا، ایک دم بت بن کے، کیونکہ میں بہت حیران تھا یہ سب دیکھ کر۔ ادھر امی یہ سب ایسے کر رہے تھے کہ جیسے یہ سب ان کا روز کا معمول ہے۔ لیپ ٹاپ پر لوگ الگ الگ فرمائشیں کر رہے تھے، جس کو امی پڑھتی اور زور سے پڑھ کر سنا کر پھر وہی حرکتیں کرتی۔ ایک سے ایک گندی فرمائش کو میں نے اپنے سامنے ان کو کرتے دیکھا، جن میں سے کچھ ایسے تھے: جھک کر ڈانس کرنا، الٹا کھڑے ہو کر ڈانس کرنا، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر چھپکلی بننا اور زبان نکال کر منہ چڑھانا، اور پھر ابو کے ساتھ کچھ شراتیں کرنا۔ اسی طرح کے کھیلوں کے ساتھ امی اور ابو لائیو سیشن کر رہے تھے۔ ان کے لیپ ٹاپ پر ایک پرائیویٹ سیشن کرنے کی افرائے، وہ شخص 10,000 روپے دے رہا تھا پرائیویٹ سیشن کے لیے۔ اس کو امی ابو نے قبول کر لیا۔ یہ دونوں مجھے ایسے اگنور کر رہے تھے جیسے میں وہاں کھڑا ہی نہیں ہوں۔ اس شخص نے پرائیویٹ سیشن میں اتنے ہی کہا کہ تم دونوں ایسے ہی شرارتیں کرو میرے سامنے جیسے تم دونوں بھائی بہن ہو، اور ایسے ہی ملاقات کرو۔ ان سب فرمائشوں کے ساتھ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ وہ امی ابو کے چہرے پر بیٹھ کر ڈانس کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ جتنی آسانی سے امی ان کی باتیں مان رہی تھی، ایسے لگا جیسے وہ روز کرتی ہیں۔ ابو کے چہرے پر بیٹھ کر وہ ان سے شرارتیں کر رہی تھیں اور ناٹک کرتے ہوئے بول رہی تھی: بھائی تم بہت بدمعاش ہو، چھپ چھپ کر میرے کپڑے سونگھتے ہو اور گندے کرتے ہو۔ آج میں تمہیں اس کی سزا دوں گی، اب سونگھو مجھے۔ وہ ان کے چہرے پر بیٹھی ہوئی ایسے ہی باتیں کر رہی تھی، جس پر ابو ان سے شرارتیں کرتے ہوئے کہنے لگے: بہن مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ پر میں کیا کروں، تمہیں دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا، ابھی بھی تو مجھے سزا دے رہی ہو نا؟ بہن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، دیکھو میں کس طرح